بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی قدر حاضرین و ناظرین، کم و بیش 1200 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں، سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے. راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ جوانوں کو دیکھا، گانے باجے میں اور رقص و سرور کی محفل میں مگن ہیں. آپ کے رفقا نے آپ سے عرض کی کہ آپ رب سے ان کے لیے بد دعا کیجئے کہ رب انہیں غرق کر دے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور رب سے عرض گزار ہوئے کہ مالک، جس طرح اس دنیا میں یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگلے جہان میں بھی انہیں اسی طرح کی عیش و عشرت نصیب فرما. ساتھیوں نے عرض کی کہ آپ سے تو ہم نے بد دعا کا کہا تھا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، راز کیا ہے؟ ہم سمجھے نہیں. آپ نے فرمایا جس سے دعا کی ہے وہ اس راز کو جانتا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی، آگے آپ گئے تھے. وہ سارے جوان جو شراب و کباب میں اور رقص و سرور کی محفل میں مگن اور مشغول تھے، سارے شراب اور یہ ساری چیزیں پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کر برے کاموں سے تائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے رفقا اور ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہوئے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہماری جو مراد تھی وہ حاصل ہو گئی. تو ذی قدر ناظرین و حاضرین، آپ نے سماعت کیا کہ یہ جو دعا ہے یہ ہماری زندگی کی ایک اہم عبادت اور اپنے رب عز و جل سے حاجتیں مانگنے کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ ہے. دعا کی جو مقبولیت اور قبولیت ہے وہ رب نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو ذی قدر حاضرین، عمومی طور پر دعا دو طرح کی ہوتی ہے کہ ایک وہ جس میں میں اور آپ کسی اپنی یا کسی اور کی بھلائی خیر خواہی کو چاہتے ہیں، نفع چاہتے ہیں. کہ مثلا ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، یا فلاں کو نیک اولاد دے دے، برکت دے دے میرے رزق میں یا فلاں کے رزق میں وغیرہ. اور ایک وہ ہوتی ہے جو ہم کسی کے خلاف مانگتے ہیں، اسے بد دعا کہا جاتا ہے. جیسے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو نقصان میں مبتلا کرے، اسے محتاج کرے وغیرہ. تو یہ دونوں طرح کی جو دعائیں ہیں ان کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے. رب نے فرمایا وَيَدُ الْإِنسان بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بہت جلد باز ہے. یعنی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مال کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے غصہ میں آ کر ان سب کو کوستا ہے، بد دعائیں کرتا ہے. اگر رب سبحانہ و تعالیٰ یہ بد دعائیں قبول کر لے تو اس شخص کے اولاد، اس کے اہل، اس کا مال ہلاک ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا. تو اس لیے خود کو کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، یہ بہت برا عمل ہے. اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، اپنے مال، اپنے اہل کو بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا. آپ نے فرمایا کہ تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھڑی ساعت کی قبولیت کی گھڑی ہو اور اس میں رب سے جو سوال کیا جائے رب وہ عطا فرما دے. تو ذی قدر ناظرین و حاضرین، آپ نے سماعت کیا کسی بھی مسلمان کے لیے، نہ تو اپنے لیے نہ ہی کسی اور مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. رہا یہ سوال کہ انسان بد دعا کیوں کرتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو شریعت ہے وہ بتلاتی ہے کہ مسلمان سارے ایک جسم کی مانند ہیں. ایک حصہ میں تکلیف تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے. پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا کرتا ہے، برائی کی دعا کرتا ہے. تو اگر غور کیا جائے تو سبب غصہ بنے گا، حسد بنے گا، بغض و کینہ بنے گا وغیرہ بنے گا. یہ ضرور ہمارے فقہا نے لکھا کہ مسلمان کے لیے بد دعا کی کچھ صورتیں ہیں. مثلا سنی مسلمان اگر کسی پر ظلم نہیں کرتا تو اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو گناہ کرتا ہے اسے چھوڑ دے. اور اگر ظالم ہے، مسلمانوں کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اس پر بد دعا میں حرج نہیں. کسی مسلمان کو یہ بد دعا کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو،
آگ یا دوزخ میں داخل ہو، یہ نہیں دینا چاہیے۔ حدیث میں اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ سے مسلمانوں کے لیے دعائے ہدایت ہی کرنی چاہیے، اللہ اس کے ظلم کو ختم فرمائے، اسے ہدایت دے وغیرہ۔ قصہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر ہماری مراد اور ہمارا مقصود بغیر دعا حاصل ہو جائے، بغیر بد دعا حاصل ہو جائے، تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان کے لیے دعائے خیر ہی کرے رب سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں ہر مسلمان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب